بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ کے سامنے اس پروگرام کو چینل وین کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے حسین شناسی۔ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے اور واقعہ کربلا کی تہ تک جانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ معصومین یا ائمہ علیہ السلام کی نظر سے کربلا کو دیکھا جائے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تیسرے امام ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کی شہادت ہو جاتی ہے کربلا میں۔ اس کے بعد جو اماموں کا دور آتا ہے، ائمہ علیہ السلام کا دور آتا ہے، انہوں نے کربلا کو کس طرح سے آگے پہنچایا، ان کے مقصد کو ہم تک کیسے پہنچایا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے امام علی رضا علیہ السلام کی، کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کس طرح سے کربلا کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے یا عزاداری سید الشہداء برپا کی ہے، اور ان کے کیا حکم ہے، کیا بیان ہے، کیا ارشادات ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ تمام ناظرین تک پہنچانے کے لیے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ان کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر آپ نے کیا، کربلا کے بارے میں کیا کہا انہوں نے وہ بچایا۔ آج کے ایپیسوڈ میں امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پوچھتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے واقعہ تو ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کس طرح کے دور کا سامنا کیا اور کس طرح سے پیغام کو، کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو کس طرح کا دور تھا امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھیے امام رضا علیہ السلام، ہم کوششیں کرتے ہیں کہ وہ ناظرین جن کی عمر کم ہے، جو بعض معلومات نہیں رکھتے، ہم بزرگوں سے تو یہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں بعض چیزیں معلوم ہیں، لیکن بچے ہمارے 8ویں امام یعنی امام علی رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت 11 ذی القعدہ کو ہوئی ہے اور سفر کے مہینے میں، بنابر بعض روایت کے آخر سفر میں 203 ہجری قمری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کا لقب جو ہے وہ ابو الحسن ہے، یعنی کنیت جو ہے آپ کی وہ ابو الحسن ہے۔ حتیٰ امام موسیٰ کاظم کی بھی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے۔ اسی وجہ سے کبھی بچے اگر دیکھیں روایات میں، امام موسیٰ کاظم کو ابو الحسن اول کہتے ہیں اور امام رضا کو ابو الحسن ثانی کہتے ہیں۔ اچھا جی۔ آپ کا مشہور لقب سب کو معلوم ہے رضا۔ جی۔ ایک اور لقب ہے امام عالی مقام کا اور بہت اہم لقب ہے کہ امام رضا کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، عالم آل محمد۔ امام سے وہ سلسلۃ الذہب والی حدیث امام ہی سے منقول ہے کہ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ امام رضا کا زمانہ پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے تھوڑا آسان زمانہ تھا جی دوسرے امام کے زمانوں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو۔ جی 2 امام ہیں ہمارے احسن تو، اوکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ اور امام رضا علیہ السلام کا زمانہ۔ چونکہ اس دور میں جو حاکم تھے جی انہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو دشمن جو ہے نہیں بتایا ہے، وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دوستداران اہل بیت میں سے ہیں، پاسبان ہیں ان کے، پاسبان ہیں اور چاہنے والے ہیں، لہٰذا پابندی تو لگا نہیں سکتے۔ تو یہ زمانہ، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخ پڑھیے 2 زمانہ، امام صادق کا زمانہ جی اور امام رضا علیہ السلام کا زمانہ، یہ تھوڑا سے نئے کی آسان بیمانے، وہ جب ہم کمپیئر کریں دیگر اماموں سے تو یہ زمانہ تھوڑا سے ہلکا سا آسان زمانہ تھا پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے۔ لہٰذا شدت کے ساتھ روایات امام حسین کے بارے میں حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود امامت کے کنسپٹ کے بارے میں
جتنی روایات امام رضا سے منقول ہوئی ہیں کسی اور امام سے منقول نہیں ہوئی ہیں جی. اور طولانی روایت اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہ امام کیسا ہوتا ہے، امام کی خاصیت کیا ہوتی ہے، امام کی صفت کیا ہوتی ہے. لہٰذا یہ زمانہ قدرے دیگر اماموں کے تھوڑا سے بہتر ہے یہ پیغام پہنچانے کے لحاظ سے. احسن. مولانا صاحب بہت شکریہ. لیکن اب یہ جاننا چاہیں گے کہ امام رضا علیہ السلام نے یاد کربلا کو کس طرح سے زندہ رکھا تھا؟ جب جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسان تھا تھوڑا سا زمانہ، پیغام کو زیادہ پہنچائے، تو کس طرح سے زندہ رکھا؟ احسن. تو دیکھیے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام باقاعدہ طور پر اپنے جد امجد کے لیے مجالس برگزار کرتے تھے. اچھا، امام علی رضا علیہ السلام. اوکے. امام رضا علیہ السلام مجالس برگزار کرتے تھے. اس میں مرثیے پڑھے جاتے تھے رسائے امام حسین میں، یعنی امام حسین کے غم میں گریہ وزاری ہوتی تھی. میں تاریخ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کروں جی، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس طریقے سے کربلا کو امام رضا نے زندہ رکھا. یعنی یہ مجلس اس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی برپا کیا تھا جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ کر رہے ہیں. کبھی کبھار ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کس امام نے مجلس کیا تھا، تو خوب آئیں اور آ کر دیکھیں کہ جس امام کو جب بھی فرصت ملی، یعنی حالات نے اجازت دیا، تو ائمہ حضرات نے مجالس وہ بھی عوام میں برگزار کیا، عوام میں، چھپ چھپ کے نہیں، چھپ چھپ کے نہیں، عامیان. ایک شخص ہے، رائٹر ہیں جن کا نام ابو الفرج اصفہانی ہے. وہ نقل کرتے ہیں جناب دیبل سے. یہ دیبل ہمارے ہاں کافی مشہور ہے، بے کے اوپر ہم لوگ زبر دیتے ہیں، عربی میں دیبل ہے. اچھا، دیبل بہر کیف اگر دیبل بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جناب دیبل سے نقل کرتے ہیں کہ جناب دیبل فرماتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اب یہاں پر دیکھیں مجلس کس طرح امام رضا علیہ السلام نے برگزار کی. دیبل کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے چاہنوں والوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ کے وجود پر حزن اور غم کے آثار نمایاں ہیں، چونکہ محرم چل رہا تھا. یعنی امام کے چہرے پر حزن و آثار نمایاں ہیں. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کی بھی حالت یہی ہوتی تھی. پس سیرت ائمہ یہ ہے کہ محرم آتا ہے تو ان کے چہرے پر غم و حزن کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ نمایاں ہوتے ہیں. دیبل کہتے ہیں جب میں قریب آیا تو مجھے دیکھ کر امام نے فرمایا قال علی مرحباً بک یا دیبل مرحباً بناصرنا بیدہ واللسانہ. امام نے فرمایا خوش آمدید دیبل، بہت اچھے آئے. اور پھر مولا فرماتے ہیں مرحباً بناصرنا، خوش آمدید اے ہمارے مددگار. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک شاعر کو جو امام حسین کی شان میں شعر کہتا ہے. مرحباً بناصرنا بیدہ ولسانہ، اے ہماری مدد کرنے والے جس نے ہماری مدد اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی کی اور اپنی زبان کے ذریعے بھی کی. اوکے، توجہ فرمائیں. یعنی ابن دیبل کو امام علی رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں. احسنتم. یعنی نصرت امام ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، احسنتم. چاہے وہ عزاداری کے ذریعے ہو، نواخوانی کے ذریعے ہو، مطلب مجلس کے ذریعے ہو، نواخوانی کے ذریعے ہو، مرثیے کے ذریعے ہو. یعنی ہم سب نصرت امام کر رہے ہیں. احسنتم. یہ ایک مقدس وادی ہے مجلس. یعنی آپ آرگنائز جو مجلس بھی آرگنائز کرتے ہیں بانی سب مجلس، یہ نصرت امام ہے، سب نصرت امام ہے. مجالس میں جانا، مجالس برگزار کرنا، مجلسوں میں آپ ایک شعر پڑھو، ایک نوحہ پڑھو، ایک کلام پڑھو، ایک مرتبہ یا حسین کہو، یہ آپ مدد کر رہے ہو. یہاں پر امام جو فرما رہے ہیں جناب دیبل کو مرحبا بناصرنا، خوش آمدید ہے ہمارے مددگار. جناب دیبل کو معمولی جملہ نہیں ہے واقعاً کہ کسی کو امام معصوم کہیں کہ تم ہمارے ناصر ہو. اے کاش یہیں سے ہم گزارش کرتے ہیں تمام ہمارے نوحہ خان، تمام ہمارے شعراء، تمام ہمارے خطبہ اس چیز کو واقعاً سمجھیں کہ ہم جب اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو امام معصوم نصرت امام بتا رہے ہیں کہ نصرت امام ہے. یہ کتنا مقدس جذبہ لے کر آئے گا کہ مجھے میرا مولا ناصر امام کہہ رہا ہے. آج بھی شاید وقت کا امام پردہ غیب سے جب میں مجلسوں میں جاؤں تو کہے
مرحباً بناصرنا، اچھے آئے، خوش آئے اے ہمارے ناصر اور اے ہمارے مددگار۔ روایت کا جو جملہ ہے، شاید یہاں پر وہ لوگ جو شعراء ہیں، خطبہ ہیں، وہ اپنی منزلت کو بھی سمجھیں، سمجھ سکتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، دیبل کہتے ہیں ثم انہ وسع لی فی مجلسہ واجلسنی الی جانبہ، امام نے خود جگہ بنائی میرے بیٹھنے کے لیے، اچھا، چونکہ اصحاب کا مجمع تھا نا، اب خاص کر امام اپنے اس شاعر کے لیے کیا کر رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، اور بٹھایا کہاں معلوم ہے، اپنے پہلو میں۔ یہ خود ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جی، یعنی جو اجلسنی الی جانبہ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، امام نے کس طرح عاشورہ کو زندہ رکھا، جو ہمارا موضوع ہے۔ جی، قال لی یا دیبل، امام نے دیبل سے کہا، دیبل احب ان تنشدنی شعرا، مجھے اچھا لگے گا کہ اگر تم شعر پڑھو، اچھا، مجھے ریکویسٹ کیا امام احسنت، نے، مجھے اچھا لگے گا کہ تم شعر پڑھو۔ فَإِنَّ هَذِهِ، اب دیکھیں کربلا کو زندہ کر رہے ہیں، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامُ حُزْنٍ، یہ جو دن چل رہا ہے محرم کا، یہ حزن کا دن ہے، غم کا دن، غم کا دن ہے۔ کانت علینا اہل البیت، ہم اہل بیت پر یہ حزن کا دن ہے۔ وَأَيَّامُ سرور کانت علی اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، بالکل، لیکن ہم اہل بیت پر یہ دن جو ہے حزن و ملال کا دن ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں یا دیبل من بکا و ابکا علی مصابنا ولو واحدن کان اجرہ علی اللہ، جو بھی دیبل ہماری مصیبت میں روتا ہے یا رولاتا ہے، حتیٰ ایک آدمی کو بھی اگر رولائے تو اس کا اجر خدا پر ہے۔ اللہ، ایک آدمی کو بھی اگر رولائے تو اس کا اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی۔ خدا کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ توجہ کریں، ایک سوال میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آرگنائز کیا، پورا دیکھا گیا، استقبال کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کربلا کے بارے میں پڑھو، لیکن آج کا جو ہم تصور وہ کرتے ہیں کہ مجمع کی کنڈیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، کہ مجمع زیادہ ہو اور لوگ سننے والے ہوں، تو یہاں پہ مطلب کس طرح سے آپ اس کا جواب دیں گے؟ اسی روایت سے میں پہلے تو التماس کروں گا کہ ہماری مجلسوں میں مجمع زیادہ ہونا چاہیے، یعنی واقعی اگر میرے پاس فرصت ہے تو میں مجلسوں میں جاؤں، جی، لیکن اگر مجلسوں میں مجمع زیادہ نہیں ہوتا تو نہ بانی کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ خطیب کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ بانی تو مایوس بہت کم ہوتے ہیں، لیکن خطیب کا تھوڑا سا ایسا ذکر، کیونکہ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مجمع نہیں تھا، کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں، کیونکہ میٹر کچھ اور لے کے آتے ہیں اور کبھی کبھی میٹر کچھ اور پڑھ دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نہ نوحہ خانوں کو مایوس ہونا ہے، نہ خطبہ کو مایوس ہونا ہے، نہ کسی کو مایوس ہونے کی اگر وہ ضرورت عزاداری نہیں ہے۔ سید الشہداء میں آ رہے ہیں، تم چونکہ آپ کا کام ذاکری کرنا ہے، آپ کا کام خطابت کرنا ہے، بانی کا کام مجلس کو رکھنا ہے، اور اعلان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو معمولی جزا ہے، یہ معمولی جزا نہیں ہے، اجرہ علی اللہ، یعنی مجمع کی کنڈیشن یہاں پہ نہیں ہے۔ امام خود بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بھی اگر تم نے رلایا تو تمہارا اجر خدا پر ہے، یعنی تمہارا اجر اب یہ لوگ نہیں دے پائیں گے، نہیں دے پائیں گے، بے شک نہیں دے پائیں گے۔ توجہ فرمانا، تمہارا اجر یہ نہیں دے سکتے، تمہارا اجر خدا دے گا۔ پس معلوم ہوا کہ مجمع جو ہے وہ مجلس کے معیار کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تم مخلصانہ طور پر خلوص کی بنیاد پر مجلسیں منعقد کرو، پڑھو، تمہارا اجر کس کے اوپر ہے؟ خدا کے اوپر، خدا کے اوپر۔ اچھا، یہاں پہ وقت کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا؟ آسن تو مطلب 1 گھنٹہ 24 گھنٹہ عزاداری کا ایسا کچھ ٹائم ہو، یعنی کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا، وہ ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے ہم 1 گھنٹہ فری رہیں گے تو جا کے مجلس کر لیں گے اور عزاداری میں شامل ہو جائیں گے، تو کنڈیشن ٹائم کے حساب سے نہیں ہے؟ ٹائم کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں، عزاداری 24 گھنٹہ ہو سکتی ہے، پر عزاداری صرف ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اگر ماتم کریں تو ہی عزاداری، ایسا کچھ ہے؟ یہ بھی بہت اچھی جانب آپ نے متوجہ کرایا۔ ہم لوگ برابر 2 ایپیسوڈ سے اس بات کو پڑھ لیں کہ محرم یعنی غم، ہاں، یعنی میں یا حسین نہ بھی کہوں تو میرے وجود پر غم طاری ہونا چاہیے، تو میں عزادار بھی ہوں، یعنی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر عام دنوں میں جس طرح میں خوش رہتا ہوں، لیکن محرم میں ایک خاص کیفیت میرے اوپر طاری ہے کہ میں حزن و ملال میں ہوں کہ میرے مولا کی شہادت کے ایام ہیں، تو میں عزادار ہوں۔ تو وجہ اب یہاں پہ ٹائم کی کوئی لمٹ
نہیں ہے، اور جگہ کی بھی نہیں ہے، مطلب کہ جگہ عزاداری اگر کرنا ہے تو ہمیں امام بارگاہ یا حسینیہ جانا ہوگا. نہیں، عزاداری 24 گھنٹے کہیں پہ بھی، اور ہم کہیں پہ اکیلے بھی، کسی بھی حالت میں بس تم آزادار رہو. کیونکہ آج کے حالات جیسے ہیں اس میں تو تھوڑا سا مشکل بھی ہے. احسن تم، یہ شاید یہ روایت جو ہے آج کے حالات میں، اگر میں کہیں نہیں جا سکتا ہو، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، میرے گھر میں کوئی ایک آدمی نوحہ پڑھے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. کربلا کے واقعہ بتائیں تو یہ بھی ایک عزاداری کنسیڈر یہ کیا جائے. عزاداری بہترین عزاداری ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھو، کسی کو نوحہ پڑھنے آتا ہے میرے بچے کو کہوں پڑھو، پورا گھر بیٹھ کے گریا کرے، 4 لوگ 5 لوگ. ایک آدمی کو 2 منٹ کی مجلس آتی تھی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس وہ لفظ بھی نہیں کہ ہم ان کی مدح کر سکیں. ہم جہاں سمجھتے ہیں نا ہم نے بہت اچھے الفاظ بنا کے مدح کیا، تو ان کی شایع نشان وہ لفظ نہیں ہوتے، لہذا وہ تمہارے دل کی نیات کو دیکھتے ہیں. بالکل ایک وہ مجلس جہاں پر 5 لوگ بھی ہوں اہل بیت، اسی طرح نظر کرتے جہاں 5000 کی مجمع. بالکل. تو ان کے ہاں یعنی اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر مجمع میں 1000 لوگ آئیں گے، مجمع ہوگا تو ہی مجلس قبول ہوگی. ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جیسا آپ نے. اس کے آگے بھی کچھ ہے کیونکہ میرے اور سوال اسی روایت میں بہت جلدی پڑھ دوں. یاد بل منظرفت عیناہو علی مصابنا وبکا لما اصابنا من آدائنا حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا. امام فرماتے جس کی آنکھیں ہمارے غم میں گریا کرتی ہیں اور وہ روتا ہے ان مظالم پر جو ہم پر دشمنوں نے ڈھایا ہے، تو معلوم ہے درجہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں حشرہ اللہ معنا، تو فقط جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھیں جنت میں جانا ایک مرحلہ ہے، امام کے ساتھ محشور ہونا ایک مرحلہ ہے. حسین ابن علی پر رونے والوں کے لیے امام رضا فرماتے ہیں وہ امام کے ساتھ محشور ہوگا. اس سے بڑا کوئی اجر ہوگا کہ آپ اپنے مولا کے ساتھ محشور ہوں. ہر ایک کی خواہش ہے. جنت ایک ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے، پر ایک ڈریم، ایک خواہش، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ اکثر دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جگہ اس جگہ پر دینا جہاں پہ معصومین علیہ السلام ہوں گے. ہمیشہ مجلسوں کے بعد جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. خوب جوار معصومین میں جگہ چاہیے تو آؤ حسین ابن علی پر گریا کرو. امام رضا فرماتے ہیں جی، پھر فرماتے ہیں یاد بل من بقا علی مصاب جدی الحسین غفر اللہ ذنوبہ. اگر کوئی ہمارے جد پر گریا کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. راوی کہتا ہے ثم التفت الیہ، پھر مولا نے میری جانب متوجہ ہو کر کہا، یعنی دیبل نے کہا کہ مولا نے پھر مجھے خطاب کر کے کہا یا دیبل ارسل حسین، امام حسین کی شان میں مرثیہ پڑھو. اب انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو امام نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ فَأَنْتَ نَاصِرُنَا، پھر وہی تم ہمارے مددگار ہو، وَمَادِحُنَا، تم ہماری مدح کرنے والے ہو، مَا دُمْتَ حَيًّا، جب تک زندہ رہو ہماری مدح کرو، ہماری نصرت کرو. فَلَا تَقْصُرَنْ نَصْرَنَا، ہماری نصرت سے کبھی قدم پیچھے ہٹانا نہیں. اس کے بعد ایک تاریخی مرثیہ جناب دیبل نے پڑھا. وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں پڑھتا، فقط ایک مصرع پڑھوں اگر آپ اجازت دیں تو. جناب دیبل نے جو امام کی فرمائش پر یہ مرثیہ پڑھا، ہم ناظرین سے بھی کہیں گے کہ اس مرثیے کو ڈھونڈیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، واقعاً مصائب ہے. کیونکہ امام کے سامنے آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو عزاداری سید الشہداء برپا کریں گے. تو یعنی امام کے وقت اگر آپ کو نوحہ پڑھنے کا موقع ملے تو یعنی ابن دیبل کو موقع ملا امام علی رضا علیہ السلام کے مرثیہ جو پڑھا ہے، پہلا معلوم ہے کیا ہے؟ افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشان بشت فؤاد. بی بی کو مخاطب کر کے کہا اے شہزادی آپ کا لال کنار الکما تشنو پیاسا شہید ہوا. یہ پہلا مرثیہ کا ذکر ہے. اس کے بعد کہا کہ وہ بنات زیاد فی القصور مسونا وآل رسول اللہ منحتقات. ابن زیاد کے گھر کی عورتیں محلوں میں ہیں اور نبی زادیاں بازاروں میں. یہ مرثیہ جو ہے جناب دیبل نے امام علی رضا علیہ السلام کے حضور میں پڑھا، سنایا تھا. مولانا صاحب کیونکہ جب بات ہو رہی ہے کربلا کی اور ماہ محرم کی،
ذریعہ معاش تلاش نہیں کرنا چاہیے یا ذریعہ معاش کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، اپنا جو کام ہے اسے بند رکھنا چاہیے کاروبار کو، اس پر کیا امام نے کچھ ارشاد فرمایا ہے یا مطلب کچھ ہدایت ہے امام کی اس کے بارے میں؟ جی اس سلسلے میں یہاں پر بھی امام کہ عاشور کے دن کیا کرنا چاہیے سوگوار کو؟ امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے، مولا فرماتے من ترک السیہ فی حوائجہ یوم عاشورا قضی اللہ لہ حوائج الدنیا والآخرہ۔ کبھی کبھار ہم کو لگتا ہے کہ آج بھی اگر ہم نے دکان نہیں کھولا تو 10 روپے کا گھاٹا ہو جائے گا، 1000 کا ہمارا بزنس ہے، اب اگر آج بند کر دیا تو 1000 کا۔ امام فرماتے ہیں حوائج دنیا یعنی جو تمہاری دنیاوی ضرورتیں، تم کیا کرو عاشور کے دن ان کی تلاش میں نہ جاؤ، کیونکہ عاشور کا دن اہل بیت علیہ السلام پہ بڑا سخت دن ہے، تم حزن و اندوہ غم میں مبتلا رہو۔ مولا فرماتے دیکھو اللہ اس کا جبران کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تم نے یعنی بھرپائی کرتا ہے۔ مولا فرماتے قضی اللہ حوائج الدنیا والآخرہ، اگر آج عاشور کو تم تلاش معاش میں نہیں جاؤ گے تو اللہ تمہاری دنیاوی اور اخروی دونوں حاجتوں کو پورا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہو گے اور آخرت میں بھی تم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ کیونکہ اکثر اس دن ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے جن کا کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے دکھ ہونے لگتا ہے اندر سے کہ آج بند کرنے کا دن ہے۔ ہاں ہم کو تھوڑا سا توجہ فرمانا چاہیے کہ یہ رزق خدا دیتا ہے، اور اگر امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو بھرپائی کرے گا تو ان کا وعدہ جو ہے کبھی خلاف وعدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہوائی نہیں ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ عاشور کے دن کاروبار بند رکھنا چاہیے، بلکہ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ مصعب بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین چند اور سوالات ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، لہٰذا جواب پہنچانا بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں امام علی رضا علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا ہے ان کے دور میں؟ جی امام رضا علیہ السلام امام حسین کے زائرین کے بارے میں اور امام کی زیارت کے بارے میں عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، شاید یہ حدیث بھی تھوڑا سے وضاحت طلب ہو، میں بہت اختصار سے پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں من زارا قبر ابی عبداللہ بشت الفرات، شت فرات یعنی وہی کربلا سمجھیے کہ جس نے حسین کی زیارت کربلا میں کی، معلوم ہے امام کیا فرماتے ہیں؟ کانا کمن زار اللہ، اس نے گویا خدا کی زیارت کی۔ اچھا، یعنی اگر زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت اگر کسی نے امام حسین کی زیارت کی تو گویا اس نے کس کی زیارت کی؟ اللہ کی، خدا کی زیارت کی، فوق عرش ہی عرش پر۔ اچھا، اب یہاں پر واقعی سوال ذہن میں آپ کے بھی آیا ہوگا، ناظرین کے بھی آیا ہوگا کہ خدا کی زیارت کیسے ہوتی ہے؟ خدا تو جسم نہیں رکھتا، خدا کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ وہی دید ہے جس کو مولا متقیان نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو۔ یعنی خدا جسم سے زیارت نہیں کی جاتی، بلکہ اگر آپ اس حدیث پر غور کریے نا تو زیارت کا معنی کیا ہے؟ زیارت کا معنی جو بعض لغت کی کتابوں میں ہے، اقبال الزائر الی جانب المزور۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ ایک زائر مزور کی جانب متوجہ ہو، توجہ پیدا کرے، اس کی جانب مخاطب ہو۔ اب یہاں اس معنی کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد آئیے امام رضا کی اس حدیث کی جانب کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی عرش پر، یعنی جو حسین ابن علی کی جانب متوجہ ہوا، توجہ پیدا کی، وہ توجہ پیدا کرتا ہے کس کی جانب؟ اللہ خدا کی جانب۔ اور یہ ہم سے چاہا گیا کہ تم ہمیشہ کہاں رہو؟ متوجہ رہو خدا کی جانب۔ اسی وجہ سے ہم اپنے ائمہ کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وجہ اللہ۔ آپ نہیں پڑھتے دعائے ندبہ میں این وجہ اللہ، کہاں ہے خدا کا چہرہ؟ تو خدا کا چہرہ نہیں ڈھونڈ رہے ہو آپ، وہ ذریعہ ڈھونڈ رہے ہو جس کے ذریعے آپ خدا کی جانب متوجہ ہو۔ بالکل۔ آپ جس وقت کربلا میں زیارت امام حسین کو جاتے ہو تو یہ توجہ الی الحسین جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ توجہ سبب بنتی ہے کہ توجہ الی اللہ پیدا ہو۔ بالکل، یعنی زائر امام حسین در حقیقت خدا کے قریب ہو جاتا ہے، خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جہاں جاتا ہے زیارت کرنے، وہاں حسین کی، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ زیارت بندگی حسین کی کرتا ہے، وہ زیارت اخلاص حسین کی کرتا ہے، وہ تسلیم در برابر امر خدا حسین کو دیکھتا ہے۔
اب جیسے ہی ایسے بندے کی انسان زیارت کرے گا جس نے اپنے وجود کو فنا کر دیا ہو خدا میں، راہ خدا میں، تو پھر اس کے بعد معلوم ہے کہ اس وجود کو دیکھ کر خدا یاد ہی آئے گا، یاد ہی آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ مقصد جب خالص ہوتا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے آج کربلا کو یاد کیا جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز اس کے بعد یہ تو ایک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لوگ آج زیارت پہ جا رہے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی تھی. لیکن ایک اور چیز جاننا چاہیں گے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کے بارے میں 8ویں امام نے کیا ذکر کیا ہے، کچھ ان کے بارے میں بتایا ہے؟ احسن تم دیکھیے، دین جو ہے تولا و تبرہ کے ساتھ ہے. جی، میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کروں، ایک طرف ولایت ہے، مگر اگر ہم مظلوم سے محبت کرتے ہیں تو ظالم سے نفرت کرنا پڑے گا. جی بالکل، یہ نہیں ہوتا. تولا و تبرہ عبادت کے دو پر ہیں. جیسے ایک پرندہ اگر اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے نا تو ایک پر سے نہیں اڑتا. بالکل، جہاں تولا ہونا چاہیے وہاں تبرہ. اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کے قاتلوں سے نفرت کرنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. تو نفرت سے مراد کیا مطلب؟ احسن اس کو تھوڑا کلیئر ان کے اعمال سے نفرت، ان کے کردار سے نفرت، یہی تو ہوتا ہے نا. مثلا میں اگر امام حسین ساتھ نہیں دینا، احسن تم اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو انہیں روکنا، اس طرح کی احسن چیزیں. تم آپ اگر زیارت عاشور نفرت کو کچھ الگ سینس نہ لے لیا جائے. نفرت کا معنی بہت توجہ فرمائیں. میں اگر جھوٹوں سے نفرت کرتا ہوں تو کس بنیاد پہ جھوٹوں سے نفرت کرتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ہیں. جھوٹے ہیں. دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دشمن ان کا ذاتی بنیاد پہ دشمن نہیں ہے. اہل بیت کا دشمن در حقیقت خدا کا دشمن ہے. جی، اہل بیت کا دشمن در حقیقت کیا ہے؟ خدا کا دشمن ہے. چونکہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اہل بیت کا دشمن ہے. تو یہ لازم ہے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں تو ان کے دشمنوں سے ہمیں بیزاری بھی بیزاری ضروری اور لازم ہے. لازم ہے، اس کے بنا نہیں ہے. اس کے بنا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی اس کی طرف چلے جائیں اور کبھی ادھر آ جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنہ مع النبی. عجیب روایت ہے واقعا. مولا فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، اگر یہ چاہتے ہو کہ کل جنت میں پیغمبر کے حجرے میں رہو، کہاں پر رہو؟ پیغمبر کے حجرے میں رہو. فلعن قتلۃ الحسین، تو قاتلان امام حسین پہ لعنت بھیجو. یعنی یہ اجر ہے کثرت سے. ہاں، فلعن قتلۃ الحسین، قتلہ قاتلین کو کہتے ہیں، یعنی قاتلین امام حسین پر کیا کرو؟ لعنت بھیجو. یہ ضروری. اور زیارت عاشورہ آپ دیکھ لیجئے ہم کتنی مرتبہ لعنت بھیجتے. یہ بیزاری اگر آپ کے وجود میں، احسن تم، یہ بیزاری اگر آپ کے وجود میں نہیں رہی نا تو نہ جانے کب آپ اس طبقے میں چلے جاؤ وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لہٰذا یہ بیزاری کا ہونا جو ہے ضروری. ہمارے بدن میں بھی یہ سسٹم ہے، معلوم ہے؟ خدا نے تولا اور تبرہ ہمارے بدن میں بھی رکھا ہے. ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں ہضم ہوتی ہیں جس سے ہمارے جو طاقت بنتی ہے، انرجی آتی ہے. وہیں کچھ چیزوں کا دور ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ بدن میں سسٹم بنایا دفاعی، صحت کی سلامتی کا باعث ہے. ان نقصانات سے ہمارے بدن کو دور رکھا جائے. انہی نقصانات کو، انہی وائرس کو جو ہم دور کرتے ہیں، دین کی زبان میں اسی کو تبرہ کہتے ہیں. آئی تھنک وہ وائرس کا جو آپ نے استعمال کیا جملے کا اور بہت زبردست ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم لوگ محبت کر رہے ہیں، اور جو وائرس ہیں جو ہمیں کبھی ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں ان سے بھی ہمیں تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے عزاداری سید الشہداء اور مجلس کس طرح سے برپا کی، اور مجلس کرنے والوں کے لیے کیا، اور مطلب اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرنے والوں کے لیے کیا اجر بتایا ہے. یہ سب بات آج کے پروگرام میں ہوئی. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں 9ویں امام نے کیا ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اس پر گفتگو کریں گے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے. خدا سے امید ہے کہ خدا ہماری سعی و تلاش کو قبول فرمائے. الہی آمین. ناظرین، جاتے جاتے صرف ایک بات کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم تمام لوگوں نے کربلا کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے لیکن پورا نہیں سنا ہے. کربلا تک پہنچے ہیں لیکن تہ تک نہیں پہنچے ہیں. کربلا کے بیان کو ہم لوگوں نے کافی کچھ
دیکھنے کی کوشش کی ہے روایتوں کے ذریعے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے کس طرح سے کربلا کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں 9ویں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یہ ضرور سننے کے لیے برائے کرم اسی وقت کا انتظار کریے گا۔ ہم لوگ انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل وین کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما لبیک یا حسین